انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ ان کے دل میں مکافاتی عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل سمجھا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ انسان پر ایسے بھی دن آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وجاہتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں اور دل میں رکھی جائے تو دل مر جاتا ہے۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، روح ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہوں کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ماں باپ، ماں کی محبت، باپ کی محبت۔ ماں کی محبت وہ شفقت ہے جو ہر غم کو کم کر دیتی ہے۔ باپ کی محبت وہ حفاظت ہے جو ہر خطرے سے بچا لیتی ہے۔ ماں کی محبت وہ دعا ہے جو قسمت بدل دیتی ہے۔ باپ کی محبت وہ قربانی ہے جو سکون عطا کرتی ہے۔ ماں کی دعائیں کامیابی کی ضمانت ہے۔ باپ کی محنت ہمارے روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ ماں کی نافرمانی دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ باپ کی بے قدری زندگی کی روشنی کو مدھم کر دیتی ہے۔ ماں باپ، زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئی، تمہاری ماں۔ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ کے بغیر زندگی نڈھال ہے، باپ کے دم سے ہے سب خوشیاں جمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ پیاری امی، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں میرے پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں، میں ریجہ ہو کر بکھر رہی ہوں، مجھے تھام لے، سنبھال لے، جس معجزے کی آپ سے امید لگائے بیٹھی ہوں وہ کر دیجیے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعاؤں پر کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہشیں بہت چھوٹی ہیں، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے ساتھ نرمی کے مطالعات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں۔ بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانیاں دور فرما دیں۔ گلے شکوے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں، جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یقین مانیں آپ پر سکون ہو جائیں گے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسین جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دو دلوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے
میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سنبھال لیا کہ جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں روک دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہارے برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔